اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام پیر سید اجمل حسین مبشر حمدانی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ میرا شریف، خواجہ نصر المحمود نظامی تونسوی صاحب، سجادہ نشین تونسا شریف، اور اس کے علاوہ راول پنڈی ڈویژن سے اور اسلام آباد، اٹک، واکینٹ اور فتح جنگ سے تشریف لائے ہوئے تحریک منہاج القرآن کے رفقاء، وابستگان، عہدیداران، اور آج اس پروقار اور عظیم محفل میلاد جس کا اہتمام محترم پیر سید اجمل حسین مبشر حمدانی صاحب نے اپنی محبت سے عظیم الشان انداز میں کیا، اللہ پاک ان کی اس صحیح جمیلہ کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور دور دراز سے اس عظیم الشان محفل میلاد میں شریک خواتین و حضرات، میرے بھائی اور بہنیں جو شریک ہوئے، اللہ پاک آپ سب کا آنا بھی اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی توجہات، آپ کی نظر عنایت اور فیوزات ہر اس شخص کے دامن کو بھر دیں جو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج اس محفل میں شریک ہوا۔ اللہ پاک یوں ہی عمر بھر ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت میں، آقا علیہ السلام کی تعظیم میں ہمیں ایسی محافل اور مجالس کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، تاکہ یہ محافل، یہ مجالس آخرت ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے وسیلہ کا باعث بن جائے۔ اللہ پاک سب کا آنا اس بارگاہ میں، اس مجلس میں قبول و منظور فرمائے، اس آستانے کو، آستانہ عالیہ میرا شریف کو اللہ رب العزت شاد رکھے، آباد رکھے، یہاں سے صوفیاء کرام کے اہل اللہ جو صاحب مزار ہستی ہیں، ان کے فیوزات جاری و ساری رہیں، جس طرح محبت سے ہر سال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو اور اس آستانے کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی قبولیت اور عزت عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح بے پناہ اور مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے نبی فرمایا، اور پھر فقط یہ لفظ، یہ لقب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں نہیں فرمایا، بلکہ 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 نفوس قدسیہ ایسے بھی آئے جن کو اللہ رب العزت نے نبی کہا۔ تو حاضرین گرامی، آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ شان نبوت ہے، اور اس شان کے ساتھ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو اس کائنات میں بھی، آخرت میں بھی اور جنتوں میں بھی عطا فرمائے۔ تو ہم اس لقب نبی جو کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کا معنی و مفہوم سمجھنے کے بعد ان تصرفات کا ذکر کریں گے جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حاضرین گرامی، جب ہم عربی لغت کی مختلف کتب کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جس میں کئی معروف تہذیب اللغہ جیسی کتب ہیں،
لسان العرب جیسی لغت کی کتب ہیں. اس کے علاوہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے اس پر بات کی ہے. علامہ ابن تیمیہ نے اپنے لغت کی بحث میں اور باب میں اس پر تذکرہ کیا ہے. اور جمیع لغت کی کتب جب لفظ نبی کا معنی و مفہوم بیان کرتے ہیں تو اس بات پر اتفاق پاتے ہیں کہ لفظ نبی نبوہ سے نکلا ہے. اور نبوت کے کئی معنی و مفہوم ہیں جن میں سے دو کا آج تذکرہ کریں گے. حاضرین گرامی، نبوہ کا ایک معنی جدائی رکھنا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے جدا ہو تو اسے بھی نبی کہا جاتا ہے. تو حاضرین گرامی، دیکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی فرمایا تو یوں تو نبی کے بہت سے معنی و مفہوم ہیں، مگر جدائی کا معنی تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کہاں نظر آتا ہے؟ حاضرین گرامی، یوں تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عالم بشریت میں بشر بنا کر پیدا کیا، مگر آپ کے خصائص بشر جیسے نہ تھے، کیونکہ بشر اپنی جسمانی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانا نہ کھائے تو گزارا نہیں ہوتا، اور ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ایسی ہے کہ غار حرا میں 40 روز تک بغیر کچھ کھائے پیے اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف رہتے ہیں. تو یہ شے آپ کو باقی بشر سے جدا کر دیتی ہے، عالم بشر سے جدا کرتی ہے. بشر کی آنکھیں فقط سامنے دیکھتی ہیں، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے وہ نگاہ عطا کی تھی، جس طرح وہ نگاہیں سامنے دیکھتی تھی اسی طرح اپنے سر کے پچھلی جانب بھی دیکھتی تھی. آپ کی اس طاقت اور صلاحیت نے آپ کو باقی بشر سے جدا کر دیا تھا، عالم بشر سے جدا کر دیا تھا. حاضرین گرامی، باقی انسان دھوپ اور گرمی میں بیٹھے تو ان کا جسم پسینہ چھوڑتا ہے اور وہ پسینہ بدبودار ہوتا ہے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے ایسا جسم اقدس عطا کیا کہ جس کا پسینہ ایسا خوشبودار کہ ایسی خوشبو کسی عطر کی بھی نہ ہو. آپ کی اس صلاحیت و خاصیت نے آپ کو عالم بشر سے جدا کر دیا. حاضرین گرامی، باقی کائنات کے ہر جسم پر مکھی بیٹھتی ہے، مگر جسد مصطفیٰ ایسا تھا، رہتے عالم بشر میں تھے، عالم بشریت میں ہماری نگاہوں میں تھے، مگر آپ کے جسد اقدس پر مکھی نہ بیٹھتی تھی. اس طرح آپ کی ذات، آپ کا جسد اقدس باقی اس کائنات کے ہر جسم سے جدا. تو وہ جو معنی ہے جدائی کا، وہ بدرجہ کمال ہر شے میں جدائی رکھتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ افروز ہے. حاضرین گرامی، ایک اور معنی جدائی کا ہے کہ جس دور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات انسانی میں تشریف لائے، اس دور کا عالم دیکھیے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. چھوٹی چھوٹی بات پر دنگے اور فسادات اور جنگیں چھڑ جاتی جو کہ صدیوں چلتی رہتی. لوگ اللہ رب العزت کے نافرمان تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا تو اسی دور میں ہوئے مگر کسی جیسے نہ تھے. لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے مگر میرے مصطفیٰ خدا کی یاد میں مصروف رہتے تھے. آپ نے اس دور میں پیدا ہو کر ہر شخص سے اپنے آپ کو جدا کر دیا تھا. وہاں پر لوگ قتل و غارت کرتے تھے مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوریزی کے دور میں بھی امن کی تعلیم دیتے تھے، محبت کی تعلیم دیتے تھے.
آپ نے اس دور میں پیدا ہو کر ہر بری عادت، ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لیا، بلکہ اپنے ہر چاہنے والے، اپنے ہر امتی کو بھی اس دور سے دور کر لیا۔ تو یہ وہ شان جدائی ہے جو اللہ رب العزت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور نبی کے معنی میں سے ایک اہم معنی ہے۔ حاضرین گرامی، آئیے اب دوسرے اہم معنی کی طرف چلتے ہیں۔ ائمہ لغت اس بات پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ نبی اور نبوہ کا ایک اور معنی اتنا بلند ہونا ہے کہ باقی ہر شے نہ صرف اس کے نیچے رہ جائے بلکہ اس کے تابع ہو جائے۔ تو نبی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو نبی کہتا ہے اس کو اتنا بلند، اتنا عرفہ، اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اس سے نیچے رہ جاتی ہے، کائنات کی ہر شے اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، آئیے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیدا فرما کر اسے نبی کا خطاب اور لقب عطا فرما کر پھر کیا کیا شے اپنے محبوب کے تابع کر دی، کیا کیا شے اپنے محبوب کے تابع کر دی، پھر کیا عالم جمادات، کیا عالم نباتات، کیا انسانوں کی دنیا، جو کچھ خدا نے پیدا کیا اس نے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کر دی۔ آئیے احادیث مبارکہ سے اب ان کچھ تصرفات کا ذکر کرتے ہیں کہ جن تصرفات کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرما کر کائنات کی ہر شے کو محبوب کے تابع کر دیا۔ صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ پر احد پر تشریف لے گئے، وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، سیدنا عثمان غنی آپ کے ساتھ تھے، اور کچھ اور صحابہ کرام۔ اس پہاڑ احد پر وجد جاری ہو گیا کہ اتنی مقرب ہستیاں آج مجھ پر کھڑی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس احد سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے احد تھم جا، تیرے اوپر آج اللہ کا نبی کھڑا ہے، تیرے اوپر آج ایک صدیق کھڑا ہے، تیرے اوپر دو شہید کھڑے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جسے امام مسلم نے اور سنن ترمذی نے روایت کیا ہے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی، اس کے بعد حضرت زبیر اور کئی اور صحابہ کرام پہاڑ موجود تھے، سیدنا طلحہ تھے، سیدنا زبیر تھے، سیدنا سعد بن ابی وقاص تھے، اور اس طرح کئی اور صحابہ کرام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا، اے احد تھم جا، تیرے اوپر آج اللہ کا نبی، ایک صدیق اور باقی سب شہید کھڑے ہیں۔ حاضرین گرامی، احد پہاڑ رک گیا، تھم گیا۔ اس میں دو نقطے ہیں کہ وہ پہاڑ جس میں نہ روح ہے نہ جان ہے مگر حکم مصطفیٰ سنتا ہے، یہ تصرف مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھم جا تو پہاڑ تھم گیا، اس نے اپنا وجد بند کر دیا۔ ایک تو یہ تصرف مصطفیٰ ہے، دوسرا حاضرین گرامی وہ صحابہ کرام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس احد پہاڑ پر موجود تھے، ان میں سے مولا علی شیر خدا سن 40 ہجری میں شہید ہو رہے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ 23 ہجری میں شہید ہو رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی 35 ہجری میں شہید ہو رہے ہیں، سیدنا طلحہ بن عبید اسی طرح 55 ہجری میں اور آنورڈ مختلف صحابہ، کوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا اس واقعے کے 30 سال بعد شہید ہو رہا ہے، کوئی 20 سال بعد شہید ہو رہا ہے، کوئی 70 سال بعد شہید ہو رہا ہے،
تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے خبر دی کہ ہوت پر فرماتے ہیں ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور باقی ہر کوئی شہید ہے؟ یہ تصرف مصطفیٰ تھا، یہ لوح و قلم پر لکھی ہر تقدیر نہ صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں تھی، مگر حضور علیہ السلام کو خدا نے تقدیریں لکھنے کا اذن عطا فرمایا۔ یہ تصرف مصطفیٰ۔ حاضرین گرامی، آئیے آگے چلتے ہیں، عالم نباتات کا دیکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرفات کا اور ان کی اتباع کا عالم کیا ہے۔ اسے تفسیر ابن ہشام نے بھی بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر میں، ایک صحابی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت بڑا جنگجو ہوں مگر میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو کوئی تلوار عنایت فرمائیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نیچے ایک ٹہنی، ایک جڑ پڑی تھی پہاڑ کی، درخت کی۔ آقا علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے وہ ٹہنی اٹھا کر اس صحابی کے ہاتھ میں رکھی، وہ ٹہنی چمکدار خوبصورت تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ حاضرین گرامی، یہ کیا ہے؟ یہ تصرف مصطفیٰ ہے۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ فقط غزوہ بدر کے لیے وہ ٹہنی تلوار نہیں بنی، پھر جب تک وہ صحابی زندہ رہے، جتنے غزوات لڑتے رہے، جتنی جنگیں لڑتے رہے، وہ ٹہنی تلوار کی صورت میں رہی اور جنگوں میں اس کے کام آتی رہی۔ حاضرین گرامی، یہ تصرف مصطفیٰ ہے۔ یہ کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے جو کسی کافر نے مطالبہ کیا اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے دکھا دیا۔ نہیں، یہ تو حضور کے غلام حضور کی بارگاہ میں اپنی تکلیف اور مشکل لاتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ اپنے تصرفات کا استعمال کر کے غلاموں کی تکلیف دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، وہ تلوار جس کی اصل جدا تھی، جس کی ماہیت جدا تھی، پھر کیا ہوا کہ وہ ٹہنی سے تلوار بن گئی۔ پھر صرف فقط غزوہ بدر تک نہیں، اس کی ہمیشہ کے لیے ماہیت کو کس نے تبدیل کر کے رکھ دیا؟ میرے مصطفیٰ نے اس کو ٹہنی سے تلوار بنا دیا، اس کی اصل جدا کر دی۔ یہ تصرف مصطفیٰ ہے جو اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر غزوہ احد میں روایات میں آتا ہے کہ ایک اور صحابی، یہ بھی سوال آ سکتا ہے نا کہ یہ تو خاص بات صرف بدر کی ہے، نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، کسی زمانے کسی مقام سے خاص نہیں۔ حاضرین گرامی، احد میں ایک اور صحابی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں بھی بڑا جنگجو ہوں پر میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کھجور کی ایک ٹہنی اٹھا کر اس صحابی کو عنایت فرمائی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا اس ٹہنی کو مس ہونا تھا کہ وہ ٹہنی وہ بن گئی جو منشاء یار تھی، منشاء یار تھی، منشاء مصطفیٰ تھی کہ ٹہنی تلوار بن جائے تو ٹہنی تلوار بن گئی۔ اور حاضرین گرامی، جب تک وہ صحابی زندہ رہے، شہید نہ ہوئے، وہ ٹہنی بھی تلوار بن گئی۔ یہ تصرف مصطفیٰ ہے۔ حاضرین گرامی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کا منبر شریف بن گیا تو وہ تنا حنانا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ تو صدیوں سے، سالوں سے مردہ ہوا تنا، جس میں نہ جان، نہ سبزہ، نہ پانی، نہ روح، وہ تنا تھا۔ آقا علیہ السلام کا جدا ہونا تھا کہ اس تنے نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔
اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنے کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا، وہ تنا سسکیاں لیتا لیتا چپ ہو گیا۔ میرا سوال ہے وہ تنا تو مردہ تھا، اس کو رونا کس نے سکھایا؟ وہ تنا تو بے جان تھا، اس کو شعور کس نے دیا کہ آج مصطفیٰ مجھ سے جدا ہو گئے؟ اس کو یہ شعور کس نے بخشا کہ پہلے مصطفیٰ کا دس حاصل تھا، آج میرے مصطفیٰ مجھ سے دور جا رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، کچھ اور نہیں تھا، خدا کی تقدیر میں درختوں کو شعور نہیں ملتا، اس کو شعور کس نے دیا؟ مس نے دیا جو میرے مصطفیٰ کا تھا، جو سالوں میرے مصطفیٰ سے بے جان تنا مس ہوتا رہا، اس مس مصطفیٰ نے اس بے جان تنے کو بھی شعور بخشا۔ اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مس نے اس بے جان تنے کو رونا سکھا دیا، عشق مصطفیٰ عطا کر دیا، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے جدا ہونے کا شعور عطا کر دیا۔ وہ تو ایک تنا تھا جو مصطفیٰ کی ذات سے جڑا تھا، اس کو یہ شعور نصیب ہو گیا۔ تو ان لوگوں کا کیا کہنا جو زندگی پر مصطفیٰ علیہ السلام کی چوکھٹ سے جڑے رہتے ہیں، ان کے شعور کا کیا کہنا؟ ان کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عشق و محبت کا کیا کہنا؟ حاضرین گرامی، پھر روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اس تنے سے مخاطب ہوئے کہ تجھے میرا عشق نصیب ہوا ہے، تجھے میرا فراق نصیب ہوا ہے، اب بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کہے تو تجھے جنت میں نصب کر دوں اور عمر بھر اولیاء صالحین تیرا پھل کھاتے رہیں، یا تجھے اس دنیا میں ہرا بھرا کر دوں۔ قربان جائیں آقا علیہ السلام کے اس مس پر جس نے اس تنے کو اتنا شعور دے دیا، کہا نہیں میں اس دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہوں، آپ مجھے جنت میں نصب فرما دیں تاکہ میں اولیاء اللہ اور صالحین کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا رہتا، وہ میرا پھل کھاتے رہیں۔ حاضرین گرامی، آج بدقسمتی سے ہم آقا علیہ السلام کے امتی کہلوانے والے، حضور کی محبت اور عشق کا دم بھرنے والے، اپنے آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ اقدس سے جڑا کہنے والے، ہمیں اتنا شعور باقی نہیں رہا، ہم کائنات کی ہر شے کو اس آخرت کے سودے پہ ترجیح دیتے پھرتے ہیں، جنت پر اس دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ہر عہدے ہر شرف مال اسباب کو ترجیح دیتے ہیں ان آخرت کے سودوں پر۔ آقا علیہ السلام کی سنگتوں اور قربتوں آگے چلتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کہ تصرفات کا عالم یہ تھا کہ ہم ایک سفر سے واپس لوٹ رہے تھے تو پانی پینے کے لیے نہ تھا، وضو کے لیے نہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی چھاگل لے آؤ جس میں 2-4 قطرے پانی کے ہوں۔ وہ عرض کرتے ہیں وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ چھاگل پیش کی، 2-4 قطرے پانی کے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس چھاگل میں ڈالا، ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے ایسے پانی کے چشمے روا ہوئے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ انہوں نے وضو بھی کیا، انہوں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ حاضرین گرامی، علماء اسے قلیل ما کو کثیر کہنا کہتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام اس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تخلیق الماء کہتے ہیں، کیونکہ 4 قطرے بڑھ کر زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھا جس میں سے پانی چشموں کی طرح روا ہو کر ان چھاگلوں کو بھر رہا تھا۔ ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، آپ نے عصا پتھر پہ مار کر 12 چشمے رواں کیے، معجزہ ہے، مگر یہ چشمے پتھروں سے ہی رواں ہوا کرتے ہیں۔ معجزہ تو مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم اور انگلیوں سے چشمے نہیں نکلا کرتے، میرے مصطفیٰ نے اپنے دست اقدس سے چشمے بہا۔ حاضرین گرامی، غزوہ تبوک کے موقع پر
آقا علیہ السلام اسی طرح تشریف لا رہے تھے. روایات میں آتا ہے کہ 30,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. 15,000 اونٹ اس قافلے کا حصہ تھے اور 10,000 باقی مویشی تھے. کل 55,000 جاندار اس قافلے کا حصہ تھے اور قافلے کے پاس پانی نہ تھا. وضو اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی نہ تھا. قربان جائیں تصرف مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے صحابہ سے کہا ایک چھاگل لے آؤ جس میں 2-4 قطرے پانی کے ہوں. آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس اس چھاگل میں ڈالا. صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کے دست اقدس سے اتنا پانی نکلا, اتنا پانی رواں ہوا کہ وہ 30,000 صحابہ کرام نے بھی سیر ہو کر پیا اور وضو کیا. 15,000 اونٹوں نے بھی پیا, 10,000 باقی مویشیوں نے بھی پیا. بس آقا علیہ السلام نے اتنا پانی اپنے دست اقدس سے بہایا کہ 55,000 جاندار سیر ہو کر اپنی پیاس بجھا گئے. اور کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنا پانی تھا کہ اگر لکھوکھا افراد بھی ہوتے تو وہ اس پانی سے سیر ہو جاتے. یہ تصرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی, اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر سے آ رہے تھے, سینکڑوں لوگ تھے. میں اب کچھ ریفرنسز کا ذکر وقت کی قلت کی وجہ سے چھوڑا. آپ تشریف لا رہے تھے سفر سے تو صحابہ کرام کو بھوک محسوس ہوئی. وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے, کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. قربان جائیں ان کے اس عقیدے پر, کیا صحابہ کو نہیں معلوم کہ میرے مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے کچھ, مگر ان کا عقیدہ ہے کہ کائنات کی ہر شے میرے مصطفیٰ کے تابع ہے. جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کے تابع ہے. وہ جب چاہیں جسے چاہیں جو عطا فرمائے. تو آپ جمع ہوئے تو آقا علیہ السلام نے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, ہے ابی ہریرہ تیری تھیلی میں کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کچھ کھجوریں ہیں. فرمایا لے آؤ. وہ کھجوریں عدد میں 21 تھیں. آپ نے فرمایا ایک چادر پہ لگا دو اور پھر 10 کی ٹولیاں صحابہ کرام کی آتی جائیں, کھاتی جائیں, پھر اگلے 10 آئیں, وہ جائیں, پھر اگلے 10 آئیں. وہ فرماتے ہیں سیدنا ابی ہریرہ کہ میں نے دیکھا کہ 10 کی ٹولیاں آتی, سیر ہو کر کھجوریں کھاتی جاتی, کھجوریں کم نہ ہوتی. پھر وہ جاتے, اگلا گروپ آ جاتا, پھر کھجوریں کھاتا. اس طرح ہر شخص, سینکڑوں صحابہ میں ہر شخص سیر ہو کر کھجوریں کھا گیا, پر کھجوریں کم نہ ہوئی. نہ صرف یہ بلکہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سب سیر ہو چکے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, اے ابی ہریرہ گن تو صحیح تیری 21 کھجوریں باقی ہیں. فرمایا اسے تھیلی میں محفوظ کر لے, بس اس کو دیکھنا مت, تو خود بھی کھانا, اپنے خاندان کو بھی کھلانا, خیرات بھی کرتے رہنا, یہ ختم نہیں ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا, میں خود بھی اپنی پنڈلی سے وہ تھیلی باندھ کے رکھتا, خود بھی کھاتا, خاندان کو بھی کھلاتا, اپنے دوست احباب میں خیرات بھی کرتا. پھر سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا, تب بھی عمل جاری رہا. سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا, تب بھی یہ عمل جاری رہا. پھر فرماتے ہیں جس دن سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا, اس دن وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی. وہ کہتے ہیں میرے پاس اگر وہ تھیلی آج بھی رہتی تو قیامت تک نسلیں اس سے فائدہ لیتی رہتی. حاضرین گرامی, انہوں نے پھر جو کوانٹٹی احادیث کے اندر سیدنا ابی ہریرہ نے ذکر کی کہ اتنی کھجوریں تقسیم ہوئیں, حضور شیخ الاسلام نے اس کی کیلکولیشن فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو عدد سیدنا ابی ہریرہ نے بیان کیا ہے اس کے مطابق وہ 21 کھجوریں جو ابی ہریرہ کی تھیلی میں تھی, وہ 21 کھجوریں نہ رہیں. سال
کم و بیش 25 سال تک دنیا وہ کھاتی رہی، اور کل عدد جو ان 21 کھجوروں سے بن کر اس پوری زمین پر تقسیم ہوا، وہ اماؤنٹ، وہ کوانٹٹی کھجوروں کی 31,000 کلو گرام۔ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کھجوروں کو حکم، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں تصرف کا عالم یہ تھا کہ آپ نے 21 کھجوروں کو 31,500 کلو گرام کھجوریں بنا دیا۔ حاضرین کرام، ایک اور مقام پر حدیث شریف آتی ہے جس میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ جس دن سورج گرہن لگا، اس روز آقا علیہ السلام جماعت فرما رہے تھے، تو اچانک نماز میں صحابہ کرام نے دیکھا آپ آگے بڑھے اور کچھ پکڑا اور پھر چھوڑ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے نگاہوں کے سامنے جنت کے باغات کو دیکھا، میرے سامنے بلال کی غربت آ گئی، میں نے چاہا کہ میں جنت کے خوشوں سے پھلوں کو توڑ کر تم لوگوں کی جھولیوں میں ڈال لوں، اور خدا کی قسم اگر میں توڑ کر لے آتا تو قیامت تک ان خوشوں سے تم پھل کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتے، مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے تمہیں وہ خوشے دے دیے تم زندگی میں محنت کرنا چھوڑ دو۔ حاضرین کرام، قربان جائیں تصرفات مصطفیٰ پر کہ آپ کو اللہ رب العزت نے کائنات انسانی وہ تصرفات عطا کیے، پھر اس دنیا میں نہیں جنت میں میرے مصطفیٰ کا تصرف دیکھیں، کھڑے دنیا میں ہے جنت کے شوخوشوں سے پھل توڑ لاتے ہیں، یہاں پانی کی شکل میں 4 قطرے ہوں تو مصطفیٰ کی دستی اقدس سے پانی کے چشمے روا ہوتے ہیں، کھجوریں 21 ہوں 25 سال تک 31,500 کلو گرام بن جائیں، ایسا تصرف پھر کسی کو کیا ہوگا؟ حاضرین کرام، جنگ حنین کا موقع ہے، صحابہ کرام 12,000 کی تعداد میں ہیں، اور دوسری طرف کفار کا لشکر 20,000 ہے۔ صحابہ کرام کو اپنی کثرت پر دھیان چلا گیا، مصطفیٰ کی موجودگی سے ہٹ گیا، اور سوچنے لگے کہ آج ہم بڑی تعداد میں ہیں، کفار کو شکست فاش دیں۔ اللہ رب العزت نے تربیت کے لیے ان کو پہلے حصے میں شکست دلوائی، مگر پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے یہ غلام کٹ رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، آپ نے اپنی اونٹنی مبارک کو نیچے بٹھایا اور اس مٹی میں سے چند ریزے مٹی پر اٹھا کر کفار کے چہروں کی طرف ان ریزوں کو حکم فرما کر آپ نے بھیجا۔ وہ مٹھی میں کتنے ریزے آئے ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام، اور غزوہ حنین کے موقع میں کفار جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ مٹھی پر زہرے سے اتنی تعداد میں ہمارے چہروں کی طرف روانہ ہوئے کہ 20,000 میں سے ہر ایک شخص کے اوپر ایک ریزہ برستا تھا، اور وہ اس طرح برستا تھا کہ ہمارے گھروں تک پیچھا کرتا گیا، اور جس طرح ٹین کی کسی شے پر ہتھوڑا چلتا ہے اس طرح ہمارے سروں اور چہروں پر برستا تھا۔ حاضرین کرام، سوال کرتا ہوں کہ انسان اسے شعور عطا ہوتا ہے، غزوہ حنین تک وہ مٹھی پر ریزے کچھ دور فاصلے تک جاتے تو بات سمجھ آتی ہے، مگر کلومیٹر کی مسافتیں طے کر کے طائف تک لوگوں کے گھروں تک پیچھا کرنے والے ریزے کیا تھے؟ وہ پہلے اپنی ماہیت اور اصل میں ریزے ہی تھے، مگر میرے مصطفیٰ کے دست اقدس کے مس میں ان ریزوں کو بھی شعور عطا کیا۔ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مس نے ان ریزوں کو بھی یہ سمجھ دے دی تھی کہ انہوں نے کس کا پیچھا کہاں تک کرنا ہے۔ تو حاضرین کرام، وہ ریزے تھے جنہیں مصطفیٰ نے شعور کے ساتھ زندہ کر دیا۔ تو وہ لوگ جو آقا علیہ السلام کے دین متی کی خاطر آج لڑ رہے ہیں، دین متی کے لیے جیتے مرتے ہیں، اسلام کے احیاء کے لیے، مظلوم کے حقوق کے لیے آج آقا علیہ السلام کے حکم پر محنت کرتے ہیں، وہ ریزے تھے، بے شعور تھے، مصطفیٰ کے دست اقدس نے ان کو وہ شعور دے دیا
کہ ظالموں کافروں کو گھر چھوڑ کر آئے تو ان غلامان مصطفیٰ کا کیا کہو گے جو ظالم نظام سے، مصطفیٰ کے دشمنوں سے آج انسان ہیں، خدا کے بندے ہیں، مصطفیٰ کی چوکھٹ سے جڑے ہیں، وہ ظالموں سے ظلم کا انتقام لینے کے لیے کہاں تک پیچھے نہیں جائیں گے؟ وہ ریزے سے گھروں تک گئے، یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ ان ظالموں کو کہاں تک نہیں پہنچائیں گے؟ حاضرین گرامی، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ تصرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف آقا علیہ السلام کی ذات سے نہیں وابستہ تھا، مگر آقا علیہ السلام کے تصرفات کا عالم یہ تھا کہ جو حضور کی ذات سے جڑ گیا وہ بھی صاحب تصرف ہو گیا، اس کو بھی آقا علیہ السلام کے تصرفات میں حصہ عنایت ہے۔ آئیے ایک حدیث شریف دیکھتے ہیں جسے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علا بن حزمی کو بحرین کی طرف بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی زندگی میں، وہ صحابی تھے، مگر 3 چیزیں ایسی دیکھی کہ جس میں سے ہر شے پر ہمیں تعجب تھا اور حیران تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی کہ جب ہم دریا کے کنارے پر پہنچے تو وہاں پر کوئی کشتی نہ تھی، آپ نے اللہ کا نام لیا اور وہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ہمیں ساتھ لے کر پانی پہ چل کر دریا عبور کر۔ یہ تصرف مصطفیٰ ہے جس کی خیرات ان کو عطا ہو رہی ہے جو غلامان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں دوسری شے ہم نے دیکھی کہ جنگل میں پانی نہ تھا، ہم نے پانی کے لیے عرض کیا تو فوری بادل آیا اور ہم پہ برسنے لگا۔ اور تیسری شے کہ آپ کا وصال ہو گیا، ہم نے آپ کا جنازہ کر کے آپ کو صحرا میں دفنایا، اور کچھ دیر بعد خیال آیا کہ کہیں درندے نکال کر نہ لے جائیں، ہم لوٹے تو اپنی قبر انور میں موجود نہ تھے۔ حاضرین گرامی، ایک اور مقام پر دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو کیا تصرفات عطا فرما دیے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو لشکر دے کر کیسر روم کی طرف بھیجا گیا۔ آپ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے، کثیر تعداد میں 1000 کا لشکر ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی لشکر میں موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیسر روم کی افواج نے تمام کشتیاں ضبط کر رکھی ہیں، وہ کسی کو آگے جانے نہیں دیتے۔ آپ کچھ دن تک اس دریا کے کنارے پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ یہی دجلہ کا دریا ہے اور اس میں وہ ان کے ساتھ آئی ہوئی فوجیں پیدل اس کو عبور کر رہی ہیں۔ تو آپ صبح اٹھے، اپنا خواب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دیا، تو آپ نے فرمایا بے شک یہ تصرف مصطفیٰ ہے، کیوں نہ ہماری افواج اس دجلہ کو ایسے ہی عبور کریں، یہ آقا علیہ السلام کا فیض ہے، دنیا دیکھے گی یہ لشکر عبور کر جائے گا۔ حاضرین گرامی، کئی لوگ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ اہل اللہ کے بندے اکیلے دریا پر کیسے چل کے عبور کر جاتے تھے۔ لوگوں یہ واقعہ دیکھو کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، آپ نے حکم دیا وہ 1000 کی تعداد میں گھوڑوں اور اونٹوں پر بیٹھا ہوا لشکر اور پیدل لشکر دریائے دجلہ میں طوفان تھا مگر چل پڑا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے گھٹنوں سے نیچے تک پانی رہا، اتنا گہرا دریا مگر گھٹنوں سے اوپر پانی نہ آتا، اور ہم یوں بات چیت کرتے دریا عبور کر رہے تھے جیسے سڑک پہ چلتے کرتے، اور ہمارے جانور جب کھڑے تھک جاتے وہ پانی پر ایسے بیٹھ جاتے جیسے زمین پر انسان بیٹھتا ہے۔ اسی طرح جب کیسر روم کی افواج نے مسلمانوں کا یہ منظر دیکھا کہ دریائے دجلہ بھی انہیں ڈبو نہیں سک رہا، تو وہ دیکھ کر اپنا سامان سمیٹتے ہوئے شہر خالی کر کے دوڑ گئے۔ یہ تصرفات مصطفیٰ۔ حاضرین گرامی،
تصرفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کہنا. میں بات ختم کر رہا ہوں. آخری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے 63 سال حیات مبارکہ کے تصرفات سے بھرے ہوئے ہیں. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے جو جڑ گیا وہ بھی صاحب تصرف ہو گیا، اسے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرفات میں حصہ عطا ہو گیا. حاضرین گرامی، میں یہ بات نہیں کرتا تصرف کی ابتدا تصرفات کی انتہا، اور ابتدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری طور پر دنیا میں آنے کے بعد شروع نہیں ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرفات تب بھی تھے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فقط نور تھے، ابھی انسانی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے. حاضرین گرامی، قرآن مجید میں ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں ایک اپنا خلیفہ مٹی سے، گیلی مٹی سے پیدا کرنے لگا ہوں. پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور پھر جب اس میں اپنی روح پھونک چکو سجدے میں گر جانا. حاضرین گرامی، یہاں پر عرفاء علماء مفسرین محدثین بیان فرماتے ہیں کہ وہ روح جس نے اس آدم کے جسد کو زندہ کر دیا تھا وہ روح کیا ہے؟ اس پر عرفاء علماء کہتے ہیں وہ روح نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جس کو جسد آدم میں داخل کیا تو آدم علیہ السلام بولنے لگے، آدم علیہ السلام چلنے لگے، آدم علیہ السلام دیکھنے لگے، یہاں تک کہ جب فرشتوں نے کہا مولا یہ زمین پر فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، خدا نے کہا نہیں، میں نے اس کو سکھا دیا ہے علوم اسماء کے، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. حاضرین گرام، جب ہم قرآن مجید کی ترتیب دیکھتے ہیں آیات کی تو تخلیق آدم کے موقع پر تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسد کے ساتھ فقط ایک کام کیا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل کیا. تو وہ تمام اسماء جن کا علم آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کر دیا اور کہا فرشتوں پوچھ لو، وہ کب عطا کر دیا؟ حاضرین گرامی، وہ علم جو اسماء کی شکل میں اللہ رب العزت نے آدم کو عطا کیا اور پھر کہا فرشتوں جو چاہو پوچھ لو، وہ بھی تصرف نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیونکہ اس سے پہلے گیلی مٹی کا ایک جسد تھا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جسد میں داخل ہو کر اس جسد کو بینائی بھی عطا کر دی، اس جسد کو سماعت بھی عطا کر دی، اس جسد کو تمام حصے بھی دے دی، اور پھر وہ تمام علوم بھی جسد آدم میں داخل ہو گئے نور مصطفیٰ کی خیرات. حاضرین کرام، اسی طرح آخر میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے روز ہم ہر امت کو کھڑا کریں ان کے اوپر ایک گواہ لائیں گے اور پھر اس گواہ سے پوچھیں گے کیا اس امت نے تمہاری بات مانی؟ وہ کہے گا ہاں، کبھی کہے گا نا. پھر ان سب گواہوں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر لائیں گے اور ان سے پوچھیں گے مصطفیٰ آپ بتائیں کیا ان انبیاء نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا یا نہیں؟ حاضرین گرامی، قانون دنیا کا کیا ہے؟ کہیں گواہی تب کسی واقعے کی دیتا ہے جب وہ وہاں موجود ہو، اور خدا آقا علیہ السلام کو کائنات کی ابتدا سے، آدم علیہ السلام کی ابتدا سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پر گواہ لا رہا ہے، جو دلیل ہے اس بات کی کہ وہ نور مصطفیٰ جو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کے سینے کے طاق میں چمکتا رہا، وہ گواہ تھا، وہ متصرف تھا، وہ تصرف کر رہا تھا. جب آدم علیہ السلام فرشتوں کو جواب دے رہے تھے وہ نور مصطفیٰ تب بھی تصرف کر رہا تھا. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچ رہے تھے وہ نور مصطفیٰ تب بھی تصرف کر رہا تھا. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینک کر جادوگروں کے سانپ کھلا رہے تھے وہ نور مصطفیٰ
تب بھی تصرف کر رہا تھا جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر رہے تھے. وہ نور مصطفیٰ تب بھی تصرف کر رہا تھا جب سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو بچا رہے تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر واقعے پر گواہ بنایا کہ کچھ اور ہو نہ ہو بس ایک حقیقت ضرور ہے جو ہر دور میں ہے، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو ہر نبی کے سینے میں اور ہر انسان کے سینے میں آج روح بن کے رہتا ہے. حاضرین گرامی، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تصرف کرتا رہا انبیاء کے دور میں بھی، وہ تصرف کرتا رہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی، وہ تصرف کرتا رہا صحابہ کرام کے دور میں، وہ تصرف کرتا رہا تابعین تبع تابعین کے دور میں بھی، اور آج بھی وہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اہل اللہ کی زندگیوں میں تصرف کرتا ہے. جو کچھ اہل اللہ کی زبان سے بیان ہوتا ہے، جو کچھ اہل اللہ کے عمل سے عیاں ہوتا ہے، وہ تصرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا علیہ السلام کا نور مبارک کسی انسان، کسی بندے کی زندگی پر تبھی تصرف کرتا ہے جب وہ اس متصرف ذات میں فنا. آج کی اس محفل کا پیغام وہ یہ ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کی ان تصرفات سے آپ کے ان فیوزات کی خیرات چاہتے ہو تو آقا علیہ السلام کی ذات میں فنائیت اختیار کر. فنا کیسے ہوتا ہے کوئی؟ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے جیسے ارشاد فرمایا، یہاں پہلے حدیث ایک بیان ہوئی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کہتا ہے کہ جب تو میرے قریب ہوتا ہے میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں، تیرے کان بن جاتا ہوں، تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں، تیرے پاؤں بن جاتا ہوں. اس سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ، کان، آنکھ تو انسان کے ہی رہتے ہیں، دیکھنے میں آنکھیں بھی وہی ہیں، پکڑنے میں ہاتھ بھی وہی ہے، چلنے میں پاؤں بھی وہی ہیں، مگر وہ ہر جز، ہر بات اس کی خدا کی ذات میں فنا ہو چکی ہوتی ہے. اس کے دیکھنے میں فرق نہیں پڑتا، ہاں خدا کے دیکھنے کا رنگ اس کے دیکھنے پہ چڑھ جاتا ہے. خدا کا رنگ کیا ہے دیکھنے کا؟ خدا بغیر تفریق کے سب کو دیکھتا ہے. تو اللہ کا بندہ بھی پھر دیکھتے ہوئے لوگوں میں تفریق چھوڑ دیتا ہے، غریب اور امیر کی تفریق چھوڑ دیتا ہے، کمزور اور طاقتور کی تفریق چھوڑ دیتا ہے. پھر سماعت پر خدا کا رنگ چڑھ جاتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سماعت کچھ اور بن جاتی ہے، نہیں، وہ پھر سننے میں سب کے لیے یکساں ہو جاتا ہے، اپنوں کی بات بھی برابر سنتا ہے، پرائیوں کی بات بھی برابر سنتا ہے جیسے خدا سنتا ہے. پھر وہ جب اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، سے مراد یہ ہے کہ وہ غریب اور امیر کا برابر مددگار ہو جاتا ہے، غریب اور امیر کا، طاقتور اور کمزور کا برابر مددگار ہو جاتا ہے کہ جیسے خدا کسی کی مدد کرے، وہ خدا کا بندہ ہو کر ویسے مدد کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. تو حاضرین گرامی، یہ فنائیت ہے کہ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے اعمال کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے افکار کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کے اسوہ کاملہ میں فنا کر، اب ہماری بشری خصلتیں، ہماری بری عادات، ہمارے برے افکار، ہمارا برا چلن، اب برا چلن اپنا چلن نہ رہے، بلکہ ہر شے، ہر عادت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ میں رنگی جائے، تو پھر اپنا وجود نہ رہے گا، کیونکہ وہ وجود تو وجود مصطفیٰ میں فنا ہو جائے گا. تو پھر جو تصرفات مصطفیٰ ہیں، جو فیوزات مصطفیٰ ہیں، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہیں، وہ تصرف کریں گی اس ذات پر جو ذات اس بڑی ذات میں فنا ہو چکی ہے. تو پھر اس کی نگاہ نہیں رہے گی،
اس کی نگاہ پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوضات کا رنگ چڑھ جائے گا. اس کی مدد کرنا اس کی مدد نہیں رہے گی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد ہوگی. اس کی آواز، اس کی للکار نہیں رہے گی. انسانی للکار ہو تو کوئی نہیں ڈرتا، اگر رحمانی للکار ہو تو بڑے بڑے گروہ کانپ جاتے ہیں. وہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ ہماری آواز نہ رہے اور وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ قربان ہو جائے، چوکھٹ پہ فنا ہو جائے، تو اللہ رب العزت پھر ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوضات حاصل کرنے کے قابل کر دے گا. اور پھر وہ آپ کے اسماء کاملہ کی اہم خصوصیات کہ وہ پیار اور شفقت فرمانے والے ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، کرم کا صاحباں بن کر امت کو بچانے والے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، جو آپ سے برا کرے اسے بھی معاف کر دینے والے ہیں. حاضرین گرامی، یہی وہ حسین اسوہ ہے. اگر آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں فنائیت چاہتے ہیں تو ان سب باتوں کو اپنائیں. فقط باتیں کرنا فنائیت نہیں دلواتا، عمل فنائیت دلواتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں، پھر وہ اہل اللہ کی چوکھٹوں کے ساتھ جڑ جائیں جن پر اللہ نے کرم کیا تھا. وہ صاحب مزار جن کی زندگیاں اپنی زندگیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کاملہ میں فنا ہو گئے تھے، ان کے ساتھ جڑ جائیں تو ہمیں بھی فنائیت کا سلیقہ مل جائے گا. یہی پیغام آج کی اس مجلس کا ہے، یہی پیغام منہاج القرآن انٹرنیشنل کا ہے، اور یہی پیغام پوری دنیا میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ دے رہے ہیں. میں آخر میں انتظامیہ کو، محترم پیر صاحب سجادہ نشین میرا شریف اور باقی تمام مشائخ جو آج تشریف لائے، علماء کرام اور حاضرین سامعین، آپ سب کو مبارک دیتا ہوں اس عظیم پروگرام کے انعقاد پر، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو ہم نے باتیں کی ہیں عمر بھر ان پر عمل پیرا رہے. ہمارا جینا مرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہو، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فنائیت حضور کی بارگاہ میں جو اس نے اپنے محبوب بندوں کی عطا کی، اس کی خیرات ہمارے حصوں میں بھی آ جائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.